بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج انشاءاللہ ہم سورہ طلاق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ سورہ کے آخر میں عمل میں کوتاہی کرنے والے مسلمانوں یعنی پر تنبیہ تھی اور منافقین کا ذکر تھا، اور اس صورت میں طلاق، عدت، رضاعت کا بیان ہے. ان میں اکثر چیز ایسی ہیں جو معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کا تعلق طلاق، نکاح وغیرہ سے ہے، جس کو آپ ماشاءاللہ فقہیات میں پڑھتے ہیں. طلاق کی مختلف اقسام ہیں اور بعض ایسے اقسام ہیں جن کو لوگ کم ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق کی کچھ قسمیں بتائی ہیں، جس کا ہم صرف انشاءاللہ تذکرہ کریں گے اور پھر ان کے حقائق کو آپ فقہیات کی کتاب میں انشاءاللہ تلاش کریں گے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عدت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو عدت التطلیق اور عدت الطلاق. عدت التطلیق یعنی طلاق دینے کا مقررہ وقت، اور عدت الطلاق کا دوسرا نام عدت النساء بھی رکھا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ عدت التطلیق کا تعلق مرد سے ہے اور عدت الطلاق کا تعلق عورت سے ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس میں عدت طلاق کا ذکر ہے، اور لعدتہن اس میں عدت تطلیق کا ذکر ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. تو یہ عام طور پر ماشاءاللہ آپ ہدایہ میں اور دوسری فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے قرآن کریم کی آیات کی طرف اور اس کے ترجمے کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے. قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ان کو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دیں. لعدتهن، لعدتہن میں لام وقتیہ ہے، ای فی قبول عدتہن، عدت کے شروع میں یعنی طہر میں، تاکہ حیض سے شروع ہو. اور اس کے بعد فرما رہے اور عدت کو یاد کرو، واحصوا العدہ، اور اس ڈر سے اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے. دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ حکمت و امت کو دیا جا رہا ہے، حکمت و امت کو دیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور یہ ایسا دو وجہ سے کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، قدیم دستور یہ تھا عرب کا، بادشاہ قوموں کو حکم دیا کرتے تھے سرداروں کو مخاطب کر کے. بادشاہ قوموں کو حکم دیا کرتے تھے سرداروں کو مخاطب کر کے، اور یہاں پر یہی طریقہ اپنایا گیا ہے. اور دوسری وجہ، طلاق جائز کاموں میں بھی اللہ کو نہایت ناپسند ہے. طلاق جائز کاموں میں بھی اللہ کو نہایت ناپسند ہے. ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جائز کاموں میں بھی اللہ کو انتہائی ناپسند چیز طلاق ہے، مگر بوقت ضرورت ناپسند نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بوقت ضرورت طلاق دے سکتے ہیں، اپنے دینی دے سکتے ہیں. بس آپ کا تذکرہ امت کے دلوں کی تطیب کے لیے ہے، قریب کرنے کے لیے ہے. جیسے غنیمت اور فے کے مصارف میں اللہ تعالیٰ
اللہ پاک کا تذکرہ باقی مسارب کے قلوب کے تطیب کے لیے ہے۔ تو دیکھیے طلاق کا دینے کا جو حکم ہے، جیسے نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی ضروری ہوتا ہے انسان کے بےتابی کے اعتبار سے۔ جی عند التوقان نکاح کرنا واجب ہے، حالت کی اعتدال کے حالت میں سنت مؤکدہ، اور بیوی پر ظلم کے اندیشے کے وقت مکروہ تحریم ہے در مختار کی عبارت کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح طلاق دینا بھی کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب، کبھی مباح اور کبھی مکروہ تحریم ہے۔ تو اس اعتبار سے طلاق کی بھی مختلف شرطیں ہیں۔ کوئی انسان معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر طلاق کی شکلیں نہیں بنا سکتا، اور پھر ایسی چیزوں کو معاشرے میں غلط استعمال کرنے کی وجہ سے نہ صرف ہے کہ معاشرہ بدنام ہوتا ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات پر بھی لوگ حرف گیری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے طلاق کے معاملے میں، عدت کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، اور اپنے علماء سے اور ماہر علماء کا ہم لفظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر کچے علماء سے، یعنی کچے علم علماء سے لوگ روابط قائم کرتے ہیں، اور پھر وہ بغیر تحقیق کے جوابات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں در آتی ہیں۔ اس لیے محقق علماء سے اور مستند علماء سے، اس فیلڈ کے علماء سے ایسے حساس معاملوں میں رابطے کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ محفوظ رہے اور طلاق، عدت جیسے مسائل پر گہری نظر انسان رکھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور عدت کو یاد کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو، اور وہ خود بھی نہ نکلے، ہاں مگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، باللہ بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اور بات ہے۔ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اس نے بالیقین اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اور اسے یعنی مطلقہ کو کیا خبر، شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی چیز پیدا کر دے، نئی بات پیدا کر دے۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر طلاق دینا چاہیے، اور اس معاملے میں فقہیات میں علماء نے، فقہا نے ماشاءاللہ بہت آسان بھی لکھا ہے، اچھا بھی لکھا ہے۔ خود حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اس وقت کے فقہا علماء نے سیر حاصل اس پر قلم کاری کی ہے، اس کو دیکھیں اور اچھے انداز سے اپنے مساجد میں معاشرے کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کیا کریں۔ آگے قرآن کریم کی آیات ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پر جب وہ عورتیں اپنی مقررہ مدت کو پہنچے تو تم ان کو بھلے طریقے پر نکاح میں رکھو یا ان کو بھلے طریقے پر جدا کر دو، انہیں تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ رکھنا ہو تو احسن طریقے سے رکھیے، جدا کرنا ہو تو وہ بھی شریعت کے اعتبار سے اچھے اسلوب سے جدا کیجیے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اپنوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لو، ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے، اور اللہ کے لیے بغیر کسی رعایت کے ٹھیک گواہی دیں۔ نہ جس کو فیصل اور حکم مانا جا رہا ہے وہ ایک طرفہ گواہی نہ دے اور نہ ایک طرفہ معاملہ کرے، بلکہ وہ معاملہ صحیح اعتبار سے کرے اور شریعت کے احکام اور قرآنی تعلیمات کے احکام کی شکل روشنی میں کرے، اپنی طرف سے نہ کرے۔ یہ ذالکم یوعظ بہ، ان احکام سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکالتے ہیں، نکلنے کے راہ نکالتے ہیں، یعنی کہ الجھنوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے راہ اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ روزی پہنچاتے ہیں ایسی جگہ سے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔
بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہیں. البتہ اللہ نے ہر کام کا ایک انداز مقرر کیا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، البتہ اللہ نے ہر کام کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کام مکمل کرتے ہیں. اور آگے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آیتوں میں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ قروء، اور تمہاری جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اور تمہاری جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تمہیں ان کا حکم معلوم نہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن دیں. أَيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ اپنا حمل جن دیں. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کریں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کام میں اس کے لیے آسانی کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ مذکورہ احکام اللہ کا حکم ہے جس کو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹائیں گے اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. وجد کے معنی آسودگی، مالی وسعت، اور ضرہ کے معنی نقصان پہنچانا، ائتمرہ کے معنی تعامل سے ایک دوسرے کا آپس میں مشورہ کرنا، اور تعاصر رجلان آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف کرنا. قرآن کریم کی آیت ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، تم ان مطلقہ رجعیہ عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کی جگہ دو. یعنی وہ عدت میں شوہر کے ساتھ بغیر پردے کے رہے کیونکہ وہ ابھی نکاح میں ہیں، اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. ولا تضاروہن، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ تاکہ ان کو تنگ کرو. یعنی کسی کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف پہنچانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو سکنا کے ساتھ، ان کے رہنے کی جگہ کے ساتھ ان پر خرچ کرو یہاں تک وہ اپنا حمل جن دے، یعنی وضع حمل ہو جائے، ان کے بچہ پیدا ہو جائے، یہاں تک ان کے لیے. اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس پھر اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور اجرت کے معاملے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لو. وَإِن تَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو اس کی کوئی دوسری عورت دودھ پلائیں گی، اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائیں گی. اور اس کے بعد پھر ایک مختصر آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے موافق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اس کو اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو حکم نہیں دیتے مگر اسی کام کا جو اس کو دیا ہے. جلد ہی اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے. یہاں تک ہم نے الحمدللہ ان آیت کا ترجمہ کیا، ضروری باتیں بتائیں، اور انشاءاللہ دوسری مجلس میں مزید آیت کی طرف اشارہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.